السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، سبق آموز واقعات میں سے آج ہم جس واقعے کے بارے میں گفتگو کریں گے، واقعے کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چند غریبوں کی آمد۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صبح کا ٹائم تھا۔ اتنے میں اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں۔ یہ آنے والے کہاں سے تھے؟ ان کا تعلق قبیلے بنی مضر سے تھا۔ قبیلے بنی مضر کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور جو آنے والے تھے ان کی کیفیت کیا تھی؟ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ نہایت ہی غریب لوگ تھے، نہایت ہی غریب لوگ تھے، اتنے غریب کہ ان کے پیروں میں چپل نہیں ہے، جسم کے اوپر برابر کپڑے نہیں ہیں، کوئی چادر لپیٹے ہوئے ہے، کوئی کمبل لپیٹے ہوئے ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت پر نظر ڈالی، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اللہ کے نبی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ ان کی حالت پر افسوس کھاتے ہوئے، ان کی حالت پر حسرت و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ آپ گھر کے اندر جاتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ بلال اذان دی جائے۔ اذان دی جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر صحابہ کرام کو کچھ نصیحت آپ نے کی، سورۃ النساء کی آیت آپ نے پڑھی، سورۃ الحشر کی آیت آپ نے تلاوت کی، اور ان کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو ابھارا، صحابہ کرام کو آپ نے رغبت دلایا کہ میرے صحابہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، صدقہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالے، کسی کے پاس درہم ہے تو درہم نکالے، دینار ہے تو دینار اللہ کی راہ میں دے، کھانا ہے تو کھانا، کپڑا ہے تو کپڑا، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ہے تو اللہ کی راہ میں ضرور صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں ضرور اسے نکالو۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اتنا کہا تھا، اتنے میں ایک صحابی ایک تھیلا لے کر کے آتے ہیں۔ وہ تھیلا، اس کے اندر درہم تھے، دینار تھے، اس کی صراحت تو نہیں ملتی ہے، لیکن ایک تھیلا لے کر کے آتے ہیں، جو تھیلا کافی بھاری بھرکم تھا، کافی وزنی تھا، بڑی مشکل سے اٹھا کر کے اللہ کے نبی کے پاس لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اور ان کے بعد پھر صحابہ کرام ایک کے بعد دیگر جن کو جو میسر تھا، جو چیزیں ان کے پاس تھیں، وہ لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے گئے، یہاں تک کہ مسجد کے اندر دو ڈھیر تیار ہو گئے۔ ایک ڈھیر تیار ہو گیا کھانے پینے کی چیزوں کا، اور ایک ڈھیر تیار ہو گیا کپڑے کا اور پہننے والی چیزوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، صحابہ کرام کے جذبات آپ نے دیکھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ابھی بدلا ہوا تھا، غم کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی کے مارے کھل اٹھتا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے بھی کہے، آپ نے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس نے اسلام کے اندر اچھی چیزوں کی شروعات کی، اچھی چیزوں کا آغاز کیا، یعنی دین کے اندر، اسلام کے اندر وہ چیزیں جو کتاب اللہ سے ثابت ہیں، جو سنت رسول سے ثابت ہیں، ایسا نہیں کہ بدعت و خرافات انسان ایجاد کر دے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اچھے اعمال جس نے آغاز کیے، شروعات کیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا، عمل کرنے والے کو اگر ثواب ملے گا، تو جس نے آغاز کیا ہے، آغاز کرنے والے کو بھی اس کا اجر، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور ایسی ہی دنیا کے اندر جس نے کوئی بری چیز ایجاد کی، کوئی غلط کام جس نے آغاز کیا، کہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کس نے کوئی غلط کام شروع کر دیا، جب تک اس برائی پر، اس گناہ پر عمل ہوتا رہے گا، عمل کرنے والوں کو جب تک اس کا گناہ ملتا رہے گا، جس نے اس کو آغاز کیا ہے، اس گناہ کا حصہ اس کے اوپر بھی چڑھتا رہے گا، اس کے کھاتے کے اندر بھی وہ گناہ ایڈ ہوتے رہیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بہت سارے پیغامات ہیں۔ سب سے پہلا پیغام اہل ثروت کے نام، جو مالدار ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، ان کے نام پر اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ اگر اللہ نے مال سے آپ کو نوازا ہے تو اللہ کے غریب بندوں، اللہ کے محتاج بندوں کا خیال رکھیں، آپ ان کی رعایت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مالداروں ہی کو، صحابہ کرام ہی کو ابھارا تھا کہ غریب لوگ ہیں، ان کا خیال کیا جائے۔ اور یہ روایت، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی دیتی ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ اگر ہمارے سماج کے اندر
ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھائی پریشان حال ہیں، ضرورت مند ہیں، پیسے کی ضرورت ہے، محتاج ہیں، غریب ہے، کپڑے کی ضرورت ہے، کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، اگر پریشان حال ہیں تو مسجد سے اعلان کر کے ان کا سپورٹ، ان کی مدد اور ان کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے اعلان کیا اور مسجد کے اندر وہ ساری چیزیں اکٹھا کی گئیں اور پھر ان کے درمیان وہ چیزیں تقسیم کر دی گئیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو قرآن نے کہا ہے، اس آیت کریمہ کی ایک عملی تصویر ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے کچھ لوگ آتے ہیں، کون تھے؟ رشتہ دار تھے؟ نہیں۔ کون تھے؟ آپ کے بھائی تھے؟ آپ کے سگے تھے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آنے والے، آپ کا جو تعلق تھا بس اسلام کا تھا، امتی ہونے کا تعلق تھا، وہ آپ کے امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اللہ کے نبی سے ان کا رشتہ تھا، ان کا ناطہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کے لیے اعلان کر کے ان کی مدد کرائی، ان کا تعاون کرایا۔ اور بھی کئی سارے پیغامات ہیں اس حدیث کے اندر، اس واقعے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔